يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. سورہ بقرہ آیت 172 کی تلاوت کی گئی ہے. یہ تیسری ندا ہے، یا کہیں کہ یہ وہ تیسرا خطاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص کر اہل ایمان سے کیا ہوا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان یعنی مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، پاک روزی کھایا کرو، وہ جو ہم نے تمہیں دی ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر بجا لاؤ اگر تم اسی اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتے ہو تو. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان سے دو باتوں کا مطالبہ کیا ہوا ہے، یعنی دو چیزوں کا اللہ نے اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا. پہلی بات کہ حلال رزق کھایا کرو، دوسری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لایا کرو. رزق حلال یہ انسانوں کا امتیاز ہے. حلال رزق انسان کو انسان بناتا ہے اور دوسری مخلوقات سے اسے ممتاز کرتا ہے، وگرنہ انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات رزق میں حلال و حرام کا لحاظ نہیں رکھتی. انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حلال و حرام کا مکلف بنایا، انہیں اس کا ذمہ دار بنایا، تو ہمیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھانا چاہیے. رزق حلال کا اپنا ایک مقام ہے. جو انسان حلال رزق کھاتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں. اور جو حلال رزق نہیں کھاتا، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے انسان سے نفرت کرتا ہے اور اس کی عبادتیں بھی رد ہو جاتی ہیں. جیسا کہ ایک معروف حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبہ. اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے اور وہ پاک چیزوں ہی کو قبول کیا کرتا ہے. لذالک نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو اسی بات کا حکم دیا جس بات کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا. اللہ نے رسولوں سے کہا، اے اللہ کے رسول، پاک چیزیں کھایا کرو. اور اللہ نے مومنوں سے کہا اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان، جو پاک رزق ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے، جو حلال رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہوا ہے، وہ پاک رزق، وہ حلال رزق کھایا کرو. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو سفر پر نکلا ہوا تھا اور اس کا سفر بڑا لمبا ہو گیا. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ آدمی کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، بال پراگندہ ہے، یعنی بڑی پریشانی میں ہے. اور اس پریشانی کے عالم میں وہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اللہ سبحانہ و تعالی سے گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی. نبی علیہ السلام کہتے ہیں، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام. اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، جسم کی پرورش حرام کی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ،
ایسے انسان کی دعا اللہ قبول کرے تو کیسے کرے؟ تو رزق حلال یہ انسان کی عبادتوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، وہیں حرام خوری، حرام چیزوں کا کھانا یہ انسان کی دعاؤں کو لٹکائے رکھتا ہے، اللہ ایسوں کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ اس حدیث میں دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس آدمی کا تذکرہ کیا، اس نے دعا کی قبولیت کے کتنے ذریعے اختیار کیے۔ یہ مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ پریشان حال ہے، اللہ پریشان حال کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ یہ ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ بندے کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہو اور ان ہاتھوں کو وہ خالی لوٹا دے۔ اسی طرح اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسماء حسنہ کا حوالہ دیا، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک بڑا سبب ہے۔ اس نے دعا کی قبولیت کے اتنے اسباب اختیار کرے، اتنے ذریعے اس نے اختیار کر لیے، لیکن ایک سبب اس کے پاس ایسا تھا جو ان سارے اسباب کے ہونے کے باوجود اس کی دعاؤں کو رد کر رہا تھا۔ وہ سبب کیا تھا؟ حرام مال کا کھانا۔ تو حرام مال کا کھانا یہ انسان کی عبادتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ان چیزوں کا بھی تذکرہ کر دیا جو حرام ہیں، تاکہ آدمی ان چیزوں سے خود کو محفوظ کر سکے۔ اسی آیت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اللہ نے کہا دیکھو تمہارے لیے مردار خون، سور کا گوشت، وہ چیزیں، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں یا چڑھائے گئے ہوں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح حدیث میں بھی کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، جیسے پالتو گدھوں کا تذکرہ آیا ہے۔ ایسے ہی ہر وہ جانور جو چیر پھاڑ کرنے والا ہے اس کی حرمت کا تذکرہ آیا ہے، یعنی حرام چیزیں بالکل واضح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے بچنے کا حکم دیا۔ عام طور پر جو چیزیں حلال ہیں وہ حرام کیسے ہوتی ہیں؟ تو 3 وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ چیز اصلاً حرام ہو، جیسے کہ آیت میں ذکر کیا گیا سور کا گوشت، شراب، اسی طرح مردار خون، یہ چیزیں اصلاً حرام ہیں، یہ کبھی انسان کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز ہے کہ چیز اصلاً حرام نہ ہو لیکن ذریعہ حرام ہو۔ مثلا آدمی نے بکری چوری کر لی، بکری حلال ہے لیکن اس نے ذریعہ غلط اختیار کیا، وہ مال اس کے لیے حرام ہو گیا۔ سود کا پیسہ اصلاً حرام نہیں ہے لیکن جس راستے سے تم نے کمایا یہ سودی راستہ ہے، یہ حرام ہے۔ چوری، اس میں بھی پیسہ آتا ہے۔ رشوت کا مال، ڈاکہ زنی، یعنی آدمی غلط راستہ اختیار کرے تو جو چیز حلال ہے وہ بھی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تیسری وجہ ہے کہ استعمال کا طریقہ غلط ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے حلال کمایا، اس نے اس کمائی سے بکری لی، یعنی پہلا بھی راستہ درست، دوسرا راستہ بھی درست، لیکن ذبح کرنے کی بجائے اس نے جھٹکا کر دیا، تو اس نے طریقہ غلط اختیار کیا، اس لیے وہ چیز بھی اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اسی طرح حلال کمائی سے اس نے بکری خریدی لیکن غیر اللہ کے نام پر اس نے کاٹ دیا، وہ چیز بھی اس کے لیے حرام ہو گئی۔ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر چیزوں کی حرمت میں، کہ چیز اصلاً حرام ہو، یا طریقہ غلط اختیار کیا جائے، یا پھر ذریعہ غلط اختیار کیا جائے۔ ہاں کچھ چیزیں مستثنا ہیں، جیسے سمندر کا مردار ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر کے جتنے مردار ہیں چاہے اندر مرے ہوں یا باہر مرے ہوں وہ سارے کے سارے حلال ہیں، مچھلی ہو، کیکڑا ہو، جھینگا ہو، چاہے جو ہو۔ سمندر ضروری نہیں کہ چیز سمندر ہی کی ہو، مطلب یہ کہ جو کوئی پانی میں جینے والا ہے، زمین پہ اس کی زندگی نہ ہو، اصلاً پانی میں رہتا ہو، تو وہ چاہے زندہ رہے کہ مردہ رہے، اس کا کھانا ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ حلال۔ اس میں کیکڑا الگ سے، جھینگا الگ سے نہیں ہے،
बल्कि सारे मुर्दार एक जैसे हैं, सारों का खाना हलाल है, इसमें से कोई चीज़ मकरूह या हराम नहीं है। जैसा कि बताया जाता है कि केकड़ा मकरूह है, झींगा मकरूह है, ऐसी कोई हदीस आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह दो खून और दो मुर्दार चीज़ों का भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तज़किरा किया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा उहिल्लत लना मैततानी व दमान, हमारे लिए दो मुर्दार चीज़ें और दो खून हलाल किए गए हैं। फ़अम्मल मैततान अलजराद वल हूत, वो मुर्दार चीज़ें एक टिड्डी है और एक मछली यानी समुंदर के जानवर। टिड्डी क्या होती है, तो पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, हिंदुस्तान के एक हिस्से में टिड्डियों का सैलाब आ गया। टिड्डी जो ग्रास हॉपर होती है उसी को टिड्डी कहते हैं। वो चाहे ज़िंदी रहे मुर्दार रहे, उसका खाना इंसानों के लिए हलाल है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दो खूनों का तज़किरा किया। दो खून भी हलाल है, असलन खून हराम है, लेकिन हराम खून में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो खून मुसलमानों के लिए हलाल किए हुए हैं। वो दो खून क्या है, अलकबिदु व तिहाल, एक कलेजी और एक तिल्ली, ये दोनों चीज़ें मुसलमानों के लिए हलाल है। ये पहला हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहले ईमान को कि वो खाए तो हलाल खाए, हराम चीज़ें न खाए। दूसरा हुक्म जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले ईमान को दिया, वशकुरू लिल्लाह, हलाल खाओ जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया हुआ है, जो नेमतें अल्लाह ने तुम पर बरसाई हुई हैं, उन नेमतों का इस्तेमाल करो। और इस्तेमाल के साथ तुम्हारा क्या रवैया होना चाहिए कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाओ। अल्लाह का शुक्र तीन तरह से अदा होता है। सबसे पहले बंदा नेमत का इकरार करे, जो कुछ नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे दी हुई है उन नेमतों का इकरार करे। बहुत से लोगों को ये देखा जाता है कि वो नेमतों में ज़िंदगी बसर करते हैं लेकिन रोते हुए। नेमत तो होती है लेकिन उनका रोना धोना ख़त्म नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, आपके रब की जो नेमतें आप पर बरसाई गई हैं आप उन नेमतों का तज़किरा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझ पर बड़ी नेमतें बरसाई हुई हैं, मुझ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा एहसान है, मैं अल्लाह की नेमतों में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। और नेमतों का इकरार हो तो बंदा उसे अपने जिस्म पर ज़ाहिर भी करे। ये नहीं कि सिर्फ ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहे और फटे पुराने कपड़े पहनकर फिरता रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नल्लाह तय्यब इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमील है, खूबसूरत है, वो बंदों की खूबसूरती को पसंद करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा जब सहाबा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया था कि या रसूलल्लाह इन्न रजुल युहिब्बु अन यकून थौबहु हसनन व नअलहु हसना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हम में से हर इंसान चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, वो साफ़ अच्छे कपड़े नए कपड़े पहने। इसी तरह वो ये भी चाहता है कि उसकी चप्पल भी अच्छी हो। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, वो खूबसूरती को पसंद करता है। यानी बंदे अच्छी हालत में रहे, जो लिबास उसके लिए बेहतर हो सकता है वो लिबास पहने, जो इस्तेमाल की चीज़ें वो बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकता है वो करे, लेकिन इसराफ न करे। इसी तरह एक और हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा अथर निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बात पसंद है कि अल्लाह ने अपने बंदे पर जो नेमतें बरसाई हैं वो उन नेमतों को अपने जिस्म से ज़ाहिर करे। अल्लाह ने बंदे को कपड़ा दिया है वो पहने, अल्लाह ने बंदे को इस्तिताअत दी है वो सवारी इख्तियार करे, अल्लाह ने बंदे को रुपया पैसा दिया हुआ है वो अच्छे घर में रहे, वो अच्छा खाए, अच्छे मुआमलात करे। लेकिन याद रखें इसका मतलब ये नहीं कि आदमी अच्छे की चक्कर में इसराफ की हदों को पामाल कर दे। जो चीज़ 5 की ख़रीदी जा सकती है उसे ज़बरदस्ती 10 की ख़रीदे, जहाँ 1 से काम हो सकता हो वहाँ 4 ले ले, ये इसराफ है। आदमी अच्छी चीज़ें इख्तियार करे लेकिन इसराफ से बचे। तो शुक्रगुजारी में पहला नंबर है इकरार का, कि बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का इकरार करे, जो नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पर बरसाई हुई हैं उन नेमतों का इकरार करे। दूसरा है निस्बतुहु इलल मुनइम, जिस किसी ने उसे नेमतें दी हुई हैं इन नेमतों को उसी की तरफ मंसूब करे।
جیسے کہ ہماری قابلیتیں ہوتی ہیں، ہماری قابلیتیں اللہ کی نعمت ہیں۔ عام طور پر لوگ اپنی قابلیتوں کی نسبت اپنے ہی طرف کرتے ہیں کہ کام ہو نہیں رہا تھا، تمہیں معلوم میں نے کتنے پاپڑ بیلے اس کے لیے، وہ ہوتا نہیں تھا، اگر ہم نہیں جاتے تو کام ہی نہیں ہوتا تھا، تمہاری وجہ سے کام نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے۔ ہاں تم ذریعہ بنے ہو یا تم نے ذریعہ اختیار کیے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نعمت نہ کرتا تو تمہارا معاملہ بھی حل نہیں ہوتا۔ اسی طرح رزق کا معاملہ ہے، لوگ جب کما دھما لیتے ہیں تو ساری دولت اپنی سمجھتے ہیں، اس دولت کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کیا کہا؟ ما رزقناکم، تمہارا نہیں ہے، ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ یہ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، جو کچھ ہے اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرے۔ یہ ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ ایک روز اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اور صحابہ سے سوال کرنے لگے، کیا تم جانتے ہو اللہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ نے کہا کہ اصبح من عبادی مؤمن بکافر فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن بکافر بالکواکب، کہ میرے بعض بندے آج صبح ایمان کی حالت میں مومن ہوتے ہیں، صبح کرتے ہیں، اور بعض بندے صبح کرتے ہیں تو وہ کافر ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ نے کہا کہ صبح کے بعد جس نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کے فضل سے بارش ملی ہے، تو وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہوئے اور ستاروں پر کفر کرنے والے ہوئے۔ اور جو یہ کہہ دے، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں 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 ستارے کی وجہ سے ہمیں بارش دی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وہ پھر ستاروں پر ایمان لانے والے ہوئے اور اللہ کی ذات کا کفر کرنے والے ہوئے۔ تو بارش ایک نعمت ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کہا کہ نعمت جس کی جانب سے آتی ہے اس کی نسبت بھی اسی کی طرف ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں، ہماری زبان سے برملا نکلنا چاہیے کہ سب کا سب اللہ کا احسان ہے، اللہ ہی کا شکر ہے۔ اگر وہ ہم پر احسان نہ برساتا تو ہم آج اتنے قابل نہیں ہوتے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس محفوظ نہیں ہوتی۔ اسی طرح شکر گزاری کا تیسرا لازمی درجہ ہے کہ آدمی نعمت کا درست استعمال کرے۔ بہت سے لوگ زبان سے اقرار بھی کر لیتے ہیں، نعمت کی نسبت اللہ کی طرف بھی کر دیتے ہیں، لیکن جو شکر گزاری کا تیسرا درجہ ہے اس پر عمل نہیں کرتے، نعمت کا درست استعمال نہیں کرتے۔ آپ اکثر مالداروں کو دیکھیں، کہیں گے الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا کیا ہے؟ اب پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ حرام کاری میں، بدعتوں میں، اسراف میں، گانے بجانے میں، ناچنے اڑانے میں۔ تو نعمت کا صحیح استعمال یہ شکر گزاری کا اہم ترین درجہ ہے۔ جو کچھ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دی ہوئی ہیں، ہم ان نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہتے ہیں تو ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں مال و دولت دی ہوئی ہے، ہم مال و دولت کا صحیح استعمال کریں، حلال طریقوں میں خرچ کریں، جتنی ضرورت ہے خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ نعمت کا صحیح استعمال ہے۔ آپ کے پاس مال ہوگا لیکن آپ حرام کاری میں اسے نکال دیں گے تو پھر یہ نعمت کی شکر گزاری نہیں ہوگی، یہ ناشکری ہوگی۔ ایسے ہی جوانیوں کا مسئلہ ہے، زندگیوں کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، اس کا استعمال درست ہوگا تو یہ اس نعمت کی شکر گزاری ہوگی، وگرنہ جوانی ناچنے گانے کھیلنے کودنے اور دوستیوں میں ٹھیٹی ٹھاٹا میں ایک دوسرے پر قوت کے آزمانے میں نکال دیں تو پھر یہ بھی نعمت کی شکر گزاری نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں، آپ رات میں قیام کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے قدم مبارک پھول رہے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، میں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کروں گا تاکہ ان نعمتوں کا شکر بجا لا سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے داؤد علیہ السلام اور ان کی آل کا تذکرہ کیا، ان پر کیے جانے والے احسانات کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے کہا اعملوا آل داود شکرا، تم اب نیک عمل کرو، کیوں؟ شکرانے کے طور پر۔ تو نیک عمل، نعمتوں کا صحیح استعمال، یہ شکر کا تیسرا
بڑا اہم درجہ ہے. ہم دیکھیں کتنے لباس ہمارے پاس ہوتے ہیں, ہم اس کا ڈھنگ سے استعمال نہیں کرتے. بہت لباس اللہ نے دیا, اس کا استعمال نہیں ہوتا. ہمارے پاس اچھی سواری ہے, اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا. ہماری جوانیاں ہیں, ہمارے مال و دولت ہے, ہمارا علم ہے, اللہ نے علم دیا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, ہم پر اللہ کی بڑی نعمت ہے. صحیح استعمال کیا ہے؟ آدمی علم اوروں تک پہنچائے, جو علم اس کے پاس ہے اس پر عمل کرے, یہ اس نعمت کی شکر گزاری ہے. علم ہوگا اوروں تک نہ پہنچائے, خود تک محفوظ رکھ لے, یا اسی طرح علم پر عمل نہ کرے, تو یہ نعمت کی شکر گزاری نہیں ہے. جو انسان نعمت پر شکر گزاری کرے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بات کو مختصر کرتے ہوئے ختم کریں گے. سب سے پہلے یہ فائدہ ہے کہ جو انسان نعمتوں پر شکر گزاری کرے تو یہ شکر گزاری اس کی نعمتوں کو دیر تک باقی رکھے گی. اس سلسلے میں اسلاف کہا کرتے تھے النعم وحشیہ فقیدوها بالشکر. نعمتیں یہ جنگلی آوارہ جانور ہیں, ان کا کام ہے کہ بندے کے پاس سے نکلنا اور بھاگ جانا, تو تم انہیں کیسے محفوظ رکھو گے؟ فقیدوها بالشکر, تم شکر کے ذریعے انہیں قید کر لو. نعمتوں کا پنجرہ, نعمتوں کی جال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے. جس قدر شکر کرو گے اسی قدر نعمتیں انسان کے پاس برقرار رہے گی. آدمی شکر نہ کرے, ناشکری کرے, نعمتیں اس کے پاس سے نکل جاتی ہیں. آپ پچھلی قوموں کو دیکھ لیجئے, فرعون, حامان, شداد, کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں نوازا؟ بڑا نوازا ہوا تھا. قوم عاد, قوم ثمود, قوم شعیب, اللہ نے انہیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا. انہوں نے اپنی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے نعمتیں چھین لی. اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں قیدوا نعم اللہ عز وجل بالشکر للہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری ہی سے قید کرو, اس لیے کہ یہی ایک راستہ ہے نعمتوں کے قید کرنے کا. اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو صرف نعمتیں ہمارے پاس برقرار نہیں رہیں گی بلکہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اللہ نے کیا کہا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر گزاری کرو گے ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف نعمتیں بڑھائے گا ہی نہیں بلکہ شکر گزاری کی وجہ سے اللہ ہم سے عذاب کو دور کر دے گا. اللہ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان رکھتے رہو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی شکر گزاری یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو ہم سے دور کرنے والی ہے. اور جو انسان شکر گزاری کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان سے راضی ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کی محبت ایسے بندوں کو میسر آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان تشکروا یرضہ لکم, اگر تم شکر گزاری کرو گے, اللہ کا شکر بجا لاؤ گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, ان اللہ یرضى من العبد, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے ان یأکل الاکلۃ فحمدہ, وہ کچھ کھائے تو ہر نوالے پر الحمدللہ کہے. ایک نوالا منہ میں ڈالے, کیا کہے؟ الحمدللہ. ہر نوالے پر الحمدللہ الحمدللہ کہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں وَيَشْرِبَ شَرْبَةً فَيَحْمَدَ, ایک گھونٹ پانی پیے, ایک گھونٹ پانی پینے کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرے. جو بندہ ہر نوالے پر اللہ کی حمد کرتا ہے, ہر گھونٹ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتا ہے, یعنی اللہ کا شکر بجا لاتا ہے, نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اب بات کو ختم کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم شکر گزار کیسے بنیں, وہ کیا ذریعے ہیں جس کے ذریعے ہم شکر گزار بن سکتے ہیں. تو پہلا سبب ہے کہ دعا کیجیے, اللہ سے شکر گزاری کی دعا کیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ معاذ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام, اللہ کی قسم میں بھی آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ معاذ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو ہر نماز کے بعد تم اللہ کے حضور دوہرا لو؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہر نماز کے بعد پھر تم کہو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میری مدد فرما. کس چیز پر؟ تیرے ذکر پر, تیرے شکر پر, اب بہتر انداز سے تیری عبادت کے ادا کرنے پر. یہ ہماری عادت ہونی چاہیے کہ جہاں نماز ہماری ختم ہو ہم 3 دفعہ ان کلمات کو دوہرا لیں. کیا کلمات ہیں؟
रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अगर हम वाकई मानों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शुक्रगुजार होना चाहते हैं तो हमें शुक्र के अदा करने के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी पड़ेगी। इसी तरह जितना अल्लाह ने हमें दिया है उसी से खुश हो जाएं, बेहतरी की उम्मीद रखें, कोशिश करें, ना आने पर मायूस ना हो। जितना आपके पास है उसी पर क़नाअत कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा था, कुन क़निअन तकुन अशकुरन नास। अबू हुरैरा, जितना तुम्हारे पास है उसी पे क़नाअत करो, उतना ही अपने लिए काफ़ी समझो। तकुन अशकुरन नास, तुम लोगों में सबसे बड़े शुक्रगुजार हो जाओगे। यानी जो कुछ अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह कहे, आदमी उसी में अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करे। ज़्यादा की तड़प आम तौर पर इंसान को गलत राह पर डाल देती है। ज़्यादा की तड़प बुरी बात नहीं है, आदमी कमाने की कोशिश करे लेकिन हलाल रास्तों से। आप देखें आज जितने लोग बड़े बैठे हैं उनमें के अक्सरों का मामला यही है कि या तो उन्होंने सूद का रास्ता इख्तियार किया या उन्होंने कमज़ोरों को कुचल कर अपना रास्ता बनाया। तो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है उसी को अपने लिए बहुत कुछ समझे। ज़िंदगी गुजारने के लिए आदमी को लगता ही क्या है, लेकिन अगर आदमी के पास ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। इसी तरह नेमतों का शुक्र अपने से नीचे लोगों को देखने पर भी होता है। अल्लाह के नबी ने कहा, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौक़कुम फ़हुवा अजदर वल्ला तज़दरू निअमतल्लाहि अलैकुम। जो अपने से दर्जों में नीचे है उन्हें देखा करो, तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का शुक्र होगा। अपने से कभी ऊपर वाले को ना देखो। फ़हुवा अजदर वल्ला तज़दरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ये ज़्यादा मुनासिब है कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों की शुक्रगुजारी करो, उसकी नेमतों की नाशुक्री ना करो। आदमी देखे अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया, सामने वाले को तो अल्लाह ने वो भी नहीं दिया। मेरी निगाह कमज़ोर है, ठीक है, सामने वाले की तो अल्लाह ने आंखें ले ली। मेरे जिस्म में ताकत नहीं है, ठीक है, सामने वाला तो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मेरे जिस्म पर 4 जोड़े हैं, ठीक है, सामने वाले के पास एक ही जोड़ा है। मेरे पास एक जोड़ा है, उसके पास एक कपड़ा है। मेरा घर ऊंचा सा ना सही, लेकिन सामने वाला झोपड़पट्टी में ज़िंदगी बसर कर रहा है। मेरी झोपड़ी है, ठीक है, सामने वाले के सर पर तो छत तक मैसर नहीं। आदमी अपने से निचले लोगों को देखे वो शुक्रगुजार हो सकता है। इसी तरह आदमी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरता रहे। अल्लाह से डरना भी अल्लाह की नेमतों के शुक्रिए का एक बड़ा सबब है। आयत के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, हलाल रिज़्क़ खाओ, शुक्रगुजारी करो। इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम एक अल्लाह ही की इबादत करने वाले हो तो। बंदगी का यह हक़ है कि आदमी हलाल खाए और जो खाए उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाए। अगर आदमी हलाल न खाए या हलाल खाए और उस पर शुक्र न बजा लाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि फिर ये चीज़ हमारे ईमान से टकराने वाली है। इसी तरह और भी कुछ बातें हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरी आयतों में अहले ईमान से खिताब करते हुए कही। इंशाअल्लाह आने वाले दुरूस में उन्हें जानने की कोशिश की जाएगी। दुआ है कि अल्लाह आलमीन जो बातें कही गई हैं समझते हुए उस पर अमल करने वाला बना। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।